السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کل اسد عمر صاحب کا انٹرویو جو ہے اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ وہ انٹرویو جو انہوں نے ARY کو دیا اور اس میں بہت سی باتیں انہوں نے واشگاف الفاظ میں بیان کی۔ وہ باتیں کیا تھیں یہ ہم ذکر چھیڑتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس صاحب سے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ملاقات بنیادی طور پہ اس نقطے کے اوپر تھی کہ کیا سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ موجود ہے تو کانسٹیٹیوشن کیا اجازت دیتا ہے اس چیز کی یا نہیں دیتا، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے کیا وہ فوجی عدالت میں چلنا چاہیے یا نہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی انہوں نے، اور ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو ہے اس کیس کی سماعت کیجیے اور اس کے لیے دن مقرر کیجیے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا فوجی عدالتیں جو سویلین ہیں ان کا ٹرائل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، اور جو سویلینز ہیں ان کی جو نوعیت ہے کیسز کی وہ کیا ہے۔ وہ بیسیکلی بدامنی کی کیسز ہیں جس میں انتشار اور جلاؤ گھراؤ جو کیا گیا جو کہ 9 مئی کا واقعہ ہے، اس پرسپیکٹو میں اور اس کانٹیکسٹ میں یہ فوجی عدالتیں جو ہیں قائم کی گئیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ 9 مئی کے واقعے میں فوجی تنصیبات جو ہیں، جو ملٹری فیسلٹیز ہیں، وہ نظر آتش کی گئیں اور فوجی تنصیبات ڈائریکٹلی انگیجڈ ہو گئیں اس پورے واقعے میں۔ therefore it is considered کہ یہ ریڈ لائن کراس کی گئی، اور now these cases or these trials of the civilians have to go in the army court or the military court۔ لیکن اس بارے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ کیا سویلینز کا ٹرائل اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر فیصلہ آنے والے وقت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات جس کا میں نے ذکر کیا، اسد عمر صاحب کا انٹرویو جو بڑا چرچا چل رہا ہے۔ مطلب سم ٹائم مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بھی یہ الجھن ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا باتیں بتا رہا ہوں، مطلب وہ نیوز جو ارد گرد کی ہے شاید یہ نیوز کا کچھ نہ کچھ آپ نے حال احوال سن لیا ہو، لیکن کہاں قومیں جو ہیں وہ ترقی کی باتیں کر رہی ہیں، اپنے فائنینشیل پلانز بنا رہی ہیں، اپنے پولیٹیکل پلانز بنا رہی ہیں، اپنے اکنامک اور ڈیجیٹل گروتھ کی باتیں کر رہی ہیں، اور کہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سابق سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان جو معاملات تھے جو خان صاحب کے ڈیسیژنز تھے ان کا اختلاف تھا میرے اندر اور میں ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس عہدے سے مستعفی ہو جاؤں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عہدے سے مستعفی ہمیشہ حکومت گرنے کے بعد ہی لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی خان صاحب کی جو بھی پالیسی ہے آپ اس کو کانفرنٹیشنل پالیسی کہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کے اگریسو اپروچ کرنی ہے، تصادم کی سیاست کرنی ہے، تو یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ تو عمران خان صاحب کا اس عرصے میں بھی تھا جب وہ حکومت میں تھے، اس وقت بھی وہ گفتگو کے ٹیبل پہ نہیں آتے تھے، وہ اپنے مخالفین جو تھے پولیٹیکل مخالفین ان کو چور چور کا وہ نعرہ لگاتے تھے۔ تو اس وقت اسد عمر صاحب نے تو نہیں کہا کہ جی میں اختلاف کرتا ہوں خان صاحب کی اس رائے سے، کیونکہ اسد عمر صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو 1,68,00,000 ووٹ ملے 2018 میں، تو جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں انہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے، تو آپ 2.5 کروڑ ووٹس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آپ ان کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم۔ اور انہوں نے کہا اسد عمر صاحب نے کہ خان صاحب جو تھے وہ ان سے بات کرنے یا ٹیبل پہ اوپر نہیں آتے تھے، تو یہ میرا اختلاف تھا۔ تو اگر یہ اختلاف تھا تو وہ جو حکومتی دور تھا جب ساری عیش و عشرت تھی حکومت کی، اس وقت اسد عمر صاحب کو یہ اختلاف واضح کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جی میں مستعفی ہوتا ہوں بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور کیونکہ میں سیکرٹری جنرل ہوں اور مجھے ایگزیکیوٹ کرنی ہے اس پوری تھاٹ کو، اس پالیسی کو، تو میں اس کو کیونکہ خود بائی نہیں کرتا، کیونکہ میں خود اس سے ایگری نہیں کرتا، تو میں اس عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ تو میرے خیال سے اگر اس وقت اسد عمر صاحب کا استعفیٰ آتا تو وہ زیادہ باوزن ہوتا اور اسد عمر صاحب کا آرگومنٹ جو ہے اس کے اوپر زیادہ سنجیدگی سے لوگ کان دھرتے کہ ہاں بندہ بڑا سنجیدہ ہے، اصولوں کی سیاست کرتا ہے، اور ایون اپنے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے عہدے سے مستعفی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسد عمر صاحب آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تو ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹو نہیں کر سکتا۔ اچھا دوسری بات، وہ کمرہ عدالت میں آمنا سامنا ہوا عمران خان صاحب کا، تو اس پہ اسد عمر صاحب نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میڈیا میں کہی گئی، میڈیا میں ویسے ہی وہ اسپائس اپ کیا گیا ہے، ادروائز انہوں نے پوچھا ہاؤ آر یو، اور میں نے کہا فائن، اور پھر میرا کیس ختم ہو گیا تھا، ان کا کیس ابھی مکمل ہونا تھا، تو اس لیے میں کمرے سے باہر چلا گیا، اینڈ دیٹس واٹ ہیپنڈ، سو اوکے ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔
لیکن جو اسد عمر صاحب کا انٹرویو تھا اس میں جو انہوں نے باتیں کہیں، ان باتوں میں یہ جو نقطہ تھا کہ 1,68,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن کا 2.5 کروڑ، تو وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ ووٹ. تو وہ رسپیکٹ جو ہے ووٹ کا، وہ میرے خیال سے بہت پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا. خیر on a sensible note I would say کہ حکومتی اور سیاسی اور جمہوری انداز جو ہے اس میں آپ کو مخالفین جو ہے ان سے بات کرنا پڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مخالفین جو ہیں وہ چور ہیں، وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ملک کو بہت لوٹا ہے، تو ان کے کیسز جو ہیں وہ ایک پروسیس کے اندر چل رہے ہیں. تو اس پارٹی کے اندر بہت سے لوگ اور بھی شامل ہیں، تو آپ کو کسی نہ کسی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب تو میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت ہی کم مواقع ایسے آئے کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بات کر رہا ہے یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب یا کوئی اور بات کر رہا ہے تو انہوں نے بیٹھ کے ان کی بات کو سنا بھی. ہی نارملی یوز ٹو واک آؤٹ جب بھی اپوزیشن کا کوئی فرد ٹیبل پہ اٹھ کے بات کرتا تھا، وہ صرف اپنی بات سناتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو یہ جو طرز سیاست ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ طرز سیاست انکلوسیو پالیٹکس کی طرز سیاست ہے، ٹینٹ پالیٹکس کی طرز سیاست ہے. کیونکہ قوموں جنہوں نے ترقی کی ان کو جو ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو، ان پولیٹیکل فگرز کو جو ہسٹری کے پاپولر پولیٹیکل فگرز ہیں، انہوں نے انکلوسیو پالیٹکس کی طرف جا کے ہی سلسلوں کو ٹھیک کیا اور معاملات کو ٹھیک کیا. آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈ ٹوڈے، اور بات ہو رہی تھی کہ چیزیں تصادم میں نہیں ٹھیک ہو سکتی، چیزیں کلیبریشن ہی میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب آپ کلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو نیگوسیشن ٹیبل پہ نیگوسیشن کی پار کس کے پاس کتنی ہے. تو خان صاحب نے اگر اپنی نیگوسیشن پار بڑھائی عوام کو باہر نکال کے، تو دیٹ میک سینس کہ ناؤ ہی از ایٹ پوزیشن، اور ہی واز میں بھی but still people say he is in a position that he can negotiate. تو negotiation power gain کر کے you have to be on the table to talk and find out the solutions. کیونکہ جو آپ خبر سنیں، ٹاک سنیں، اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے مجھے تو اس لیے وہ طفلانہ گفتگو لگتی ہے کیونکہ اس ساری گفتگو میں حاصل کچھ نہیں ہے. ملک ایک وہ کہتے ہیں نا جمود کی صورت میں آ چکا ہے. آپ کا نظام ایک جمود کا شکار ہے. آپ کی پروگرس ہے، وہ اکنامک ہو، سوشل ہو، وہ ایک جمود کا شکار ہے. اور اس جمود سے نکلنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹاک، and unless and until we don't go talking, things won't work out. Election is the solution. I'm sure everybody agrees with it. لیکن elections solution ہونے سے پہلے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آگے چیزیں کیا شکل اختیار کریں گی، time will tell. Me being an individual, as a Pakistani or as a broadcast journalist, I personally disagree with this point of view کہ میں آپ کو ایسی باتیں کہوں کہ یہ خبر ہے اور حقیقت میں کچھ ہونا. I don't believe in it. So instead of sharing fake news کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں, I can just say that the people of the power and the people sitting in the power corridors, they need to understand about the inclusive politics. اگر عمران خان صاحب inclusive politics نہیں کر سکے تو اس وقت جو بیٹھے ہیں وہ inclusive politics کر لیں. اور خان صاحب کے پاس جو اس وقت نیگوسیشن پاور ہے، جو عوام کے ووٹ کی شکل میں ہے، جو انہیں ابھی بھی یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے تو وہی جیتیں گے، اور ہوا بھی ہمیں خان صاحب کی، اب تو سمپتھی ووٹ بھی خان صاحب کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ جڑ گیا ہے. تو اس میں خان صاحب جو ہے he should step forward and again get into talks, because things solve by talking. Sensible people talk, they don't fight, they talk. Yes, disagreements ہوتے ہیں، conflicts ہوتے ہیں، and you have to resolve as a leader. کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ذات نہیں ہوتی، آپ کی فوکس پورا ملک اور ریاست اور جمہور ہے. تو جمہور کے لیے سم ٹائم یو گیٹ آن ٹیبل اینڈ یو نیگوشیٹ تھنگز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مارجن آف ڈسکشن اور مارجن آف نیگوسیشن کیا ہے، اور اس مارجن کو آپ انٹیلیجنٹلی پلے اراؤنڈ کرتے ہیں. I'll just close my vlog today. اور خان صاحب نے کے بارے میں جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ان کی پالیسیز سے اختلاف تھا، تو آئی وش کہ وی فائنڈ پیپل، اسٹرانگ پیپل، ہم ایسے مضبوط لوگ ہماری سیاست کا حصہ بنیں جو اقتدار کے مزے لوٹتے ہوئے اگر محسوس کریں کہ یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو تب بھی اس کے خلاف کچھ سینسیبلی بول سکے. نہ کہ اقتدار کے مزے لیے اور جب اقتدار ہاتھ سے گیا تو آپ نے کہا جی میں تو اختلاف کرتا ہوں اور میں تو سمجھتا ہوں تصادم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے میں تو یہ تو میں تو وہ. تو دس میں از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان.
پاکستان ول فلرش اونلی. ایک تو ہمیں انکلوسیو پالیٹکس ملے، اور دوسرا صرف اور صرف کہ جب ہم اقتدار میں بھی بیٹھے ہوں تو ہم اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، اور وہ اصول ڈیفینیٹلی اتنے کشادہ ہونا چاہیے، وہ بچگانہ نہیں ہونے چاہیے، ذرا سے وہ کہتے ہیں نا میچور پرنسپلز ہونے چاہیے. اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خوب خیال رکھیے، سبسکرائب چینل کو کرنا نہ بھولیے گا. انڈونیشیا کے بارے میں بہت سی معلومات آنے والے ویلاگس میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.